اچھا شیخ، ایک اور اس حوالے سے آپ نے ماشاء اللہ جو بات بیان کی علماء کے کردار کے حوالے سے، اور کہ کیسا ہونا چاہیے ان کا، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کچھ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کچھ علماء جو ہیں وہ صرف اپنی ریٹنگ کے لیے پیچھے جاتے ہیں، ان میں اخلاص نہیں ہوتا، کچھ جو ہیں وہ اور ان کے دنیاوی کو مقاصد ہوتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ علماء سوء ایک لفظ بولا جاتا ہے، تو وہ ان سے کیا مراد ہے، یا وہ کون لوگ ہیں؟ جی ہاں، اس میں علماء سوء تو انہیں کو کہا جاتا ہے جس کو عموماً کہتا ہے کہ علماء البلاط کا لفظ دیا جاتا ہے عربوں میں، وہی کہ یہ درباری ملا ہمارے یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہی ایک طرح سے اصطلاحات کا فرق ہے، اس کو علماء البلاط کہتے ہیں، ہمارے ہاں وہ درباری ملا کہلاتے ہیں. تو ان کا اصل مقصد یہ وہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاص سے بالکل ہی وہ تہی دامن ہوتے ہیں، ان کے پاس اخلاص نام کی شان کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں جس طرح بھی ہو سکے، اور پھر اس کے اپنے آپ کو پھر حکومت کی نظروں میں، یا کوئی لیڈر ہے، کوئی سیاستدان ہے، یا کہیں پہ بھی اس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں تو آپ کے لیے ہر وقت تیار ہوں، جو آپ حکم کریں میں اس کے لیے کرنے کو تیار ہوں. لیکن حق بات کہتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے، حق نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہے وہ علماء سوء جو حق سے بھاگتے ہیں اور باطل کی طرف دوڑتے ہیں، اور اصل مقصد ان کا پیسہ، دولت، منصب، جاہ و جلال اور یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے. تو جب کہیں سے ملے پھر ان کو، اور کسی سے بھی ملے اور کسی طرح سے بھی ملے، وہ پھر کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں مل جائیں. اب وہ ہم نہیں کہتے کہ سبھی ایسے ہوتے ہیں، کئی بڑے اچھے علماء ہیں جو حق بات کہتے بھی ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ کچھ وہ ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور اصل جو میں بنیادی اس کا سبب سمجھتا ہوں کہ عموماً جو دیکھا گیا ہے، عموماً جو بات کہہ رہا ہوں کہ دینی طبقہ ایک طرح سے کمزور طبقہ سمجھا بھی گیا ہے اور اس کو پیچھے رکھا بھی گیا ہے. کہ اب یہ آ گیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں ان کو مل رہی ہیں ملازمتیں، مل رہی ہیں، پروفیسر مل رہے ہیں، تنخواہیں ماشاءاللہ اچھی ہیں. ورنہ پہلے کیا تھے، ان کو فوج میں تو بالکل ایک کمین کے علاوہ کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. ان کو فوج میں بھی ان کا کیا وہ ہوتا ہے، جو یہ خطیب ہیں یا امام ہیں، تو وہ بات تو نہیں ہوتی کہ کسی ایک بڑے فوجی افسر کی طرح وہ ہوں. تو لہذا ایک غریب کہہ لیجئے یا ان طبقات سے ہی وہ اوپر آتے ہیں. تو ایک وہ کمی کا احساس رہتا ہے اسی بارے میں. جیسے کہ میں وہاں دیکھتا تھا مدینہ منورہ میں، وہاں پہ ہمارے یہاں کے اکثر طلباء انہی جو بیک گراؤنڈ سے آتے تھے، تو وہ آگے بڑی ان کو کئی چیزیں بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ پہلی دفعہ دیکھی ہیں انہوں نے وہاں پر پہنچ کے، تو وہ ان کے بارے میں بڑا اچنبھا سا ہوتا تھا ان کو. تو یہ چیزیں جو اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں ان کے علم میں نہیں تھیں، وہ نہیں سمجھتے تھے. تو ایک دم اگر کوئی چیز مل جائے تو پھر وہ جب اپنے میدان عمل میں آتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب ہمیں بھی یہ چیزیں جو ہیں حاصل کرنی ہیں. تو پھر وہ اس کے لیے وہ کچھ کریں جو کہ دوسرے کرتے ہیں. وہی پیسے کی دوڑ ہے، منصب کی دوڑ ہے، یہ گریڈ سسٹم ہے، اس کی دوڑ ہے. حالانکہ ان کا بیک گراؤنڈ وہی دینی مدرسے کا ہے، لیکن وہ اب وہاں پہ سوٹ سے کم تو بات کرتے ہی نہیں ہیں. سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے بالکل اب وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی امریکہ سے تشریف لائے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ تو مناسب نہیں ہے نا کہ عالم دین کے لیے کہ وہ پھر اس طرح اپنے آپ کو اتنے چند سکوں کے عوض بیچ نہ ڈالے. یہی ہے کہ وہی امام احمد یہی کہا کرتے تھے نا کہ یہی تو ان کی وہ دکھ کی بات تھی کہ انہوں نے کتنی ماریں کھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں صرف حق کی خاطر. جی ہاں. تو جتنے بھی اس وقت کے امراء تھے، حکام تھے، وہ ان کے خلاف کرتے رہے، معتزلہ ان کو پٹیاں پڑھاتے رہے، لیکن امام احمد اپنی جگہ ڈٹے رہے. باقی محدثین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، فقہا تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ اسی لیے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کے کو لے کر بیٹھ گئے گھروں میں. رخصت امام احمد نے عزیمت کی راہ اختیار کی. اب اسی لیے وہ ان لوگوں سے حدیث نہیں لیتے تھے جو کہ ان کی اس مصیبت کے وقت میں جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ اکیلے کھڑے تھے بس. تو یہی تو اصل چیز ہوتی ہے کہ عالم دین کے لیے. تو بہرحال جو پھر وہی علماء سوء کہیں ان کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ علماء رخصت کہیے کہ انہیں رخصت کی راہ اپنائی، عزیمت کی راہ نہیں اپنائی. کوئی امام احمد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. تو لہذا جو علماء حق ہیں وہ حق بات کہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں.
اور علماء سو ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر یوں کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. تو نہ انہوں نے اللہ کی تکریم کی، نہ اس کی قدر کی، نہ اللہ کے دین کو انہوں نے صحیح بات پہ سمجھا تھا.